ہم مشق کو حل کریں گے۔ الفاظ کے معنی۔ سوال نمبر 1، دیے گئے الفاظ کے معنی یاد کریں۔ الفاظ معنی: رکھوالا، حفاظت کرنے والا، گلشن، باغ، پربت، پہاڑ، خلقت، مخلوق۔ سمجھ کر کریں۔ سوال نمبر 2، نظم کے مطابق درست الفاظ لکھ کر مصرعے مکمل کریں۔ الف، دو جگ کے رکھوالے مولا، با جہاں کا تو ہے مالی، خلد بری تو سب کو عطا کر۔ سوال نمبر 3، نظم کے مطابق دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ الف، جگ کا بنانے والا اور کل کا رکھوالا کون ہے؟ جگ کا بنانے والا اور کل کا رکھوالا اللہ تعالی ہے۔ ب، پوری خلقت تیری سوالی، سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ پوری خلقت، خلقت کا معنی ہم نے پڑھا مخلوق، یعنی پوری مخلوق جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ سب اللہ کے ہی سوالی ہیں، یعنی اس کے در پر سوال کرتے ہیں۔ سوال نمبر ج، ہماری دعائیں کون قبول فرماتا ہے؟ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ الفاظ کا کھیل۔ سوال نمبر 4، حروف کی آوازیں سنیں اور حروف کو جوڑ کر ارکان اور الفاظ بنائیں۔ مثلا صحرا، حروف مولا، مولا، پربت، پربت، گلشن، گلشن۔ مل کر بات کریں۔ سوال نمبر 5، گروہ بنا کر حمد کے اعشار لے اور آہنگی سے سنیں اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے، بولنے اور دیکھنے کے لیے کون سی نعمتیں عطا کی ہیں، کون سی نعمتیں دی ہیں۔ قواعد جانیں۔ واحد اسم کے آخر میں اگر الف یا واو ہو تو جمع بنانے کے لیے انہیں ہٹا کر بڑی یہ لگاتے ہیں، جیسے پرندہ سے پرندے۔ سوال نمبر 6، دیے گئے واحد الفاظ کے جمع بڑی یہ لگا کر بنائیں۔ پودا، پودے، مرغا، مرغے، بچہ، بچے۔ پڑھیں۔ سوال نمبر 7، دیے گئے اشعار پڑھیں اور تفہیمی سوالات کے جواب دیں۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوشنمائی، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں کوئی حالی، اسی کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پر پرند آ کر چہکے، روشن آنکھیں بنائی دو دو، نعمت کی بہار دکھانے کو۔ سوالات، ہر شے کو بنانے والا کون ہے؟ ہر شے کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 آنکھیں کس لیے دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 آنکھیں ہر طرح کی قدرت اور بہار دیکھنے کے لیے دی ہیں۔ قدرت کی بہار سے کیا مراد ہے؟ قدرت کی بہار سے طرح طرح کے پھول، پرندے، چرند، جانور، انسان اور تمام تر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ نیا لکھیں۔ سوال نمبر 8، دی گئی تصویر غور سے دیکھیں اور اس کے بارے میں 3 سے 5 جملے لکھیں۔ پیارے بچوں، آپ نے اس تصویر کو غور سے دیکھنا ہے۔ یہ ایک وادی کی تصویر ہے اور اس وادی میں آپ کو نظر آ رہے ہیں پہاڑ، سرسبز پہاڑ ہیں، اس کے اوپر برف بھی ہے، پانی کی ایک جھیل بھی ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت گھر بنا ہوا ہے۔ آپ نے اس منظر کو غور سے دیکھنا ہے اور 3 سے 5 جملے لکھ کر آپ نے ایک عبارت مکمل کرنی ہے۔ عملی کام۔ سوال نمبر 9، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کوئی سی 5 نعمتوں کی تصاویر کاپی پر چسپاں کریں اور اسے استاد صاحب کو دکھائیں۔ برائے اساتذہ اکرام، نظم کے حاصلات تعلم کا تعین اس لیے کیا گیا ہے تاکہ پڑھانے کے عمل کو بہتر بنایا جا سکے۔ الفاظ کو درست تلفظ طلباء کو بتائیں، طلباء کو نظم درست تلفظ سے سنائیں اور پھر طلباء سے نظم پڑھنے کا کہیں۔ جن طلباء کا تلفظ درست نہ ہو انہیں درست تلفظ والے
طلبہ کے ساتھ مل کر نظم پڑھنے کی مشق کروائیں. طلبہ کو نظم کے اشعار کا مفہوم آسان الفاظ میں بتائیں. طلبہ کو الفاظ کے معنی یاد کروائیں. مشق میں دی گئی مہارتیں سننا، بولنا، زبان شناسی، پڑھنا لکھنا کے سوالات حل کرنے میں طلبہ کی مدد کریں. طلبہ کو قواعد کی دہرائی وقتاً فوقتاً کروائیں. پیارے بچوں، آج ہم نے سبق نمبر 1 حمد یعنی نظم پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف پڑھی ہے. اس کے بعد ہم نے اس کی مشق کو بھی حل کیا ہے. امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.